بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین، لاسٹ پروگرام میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم خوف خدا کے حوالے سے گفتگو کر سکیں کہ خوف خدا دل میں رکھنا کتنا لازمی ہے۔ کیا دل اس سے چمکتا ہے کہ دل میں خوف خدا ہو؟ اور اگر جس دل میں خوف خدا نہ ہو، آیا کہ وہ کیا آخری زندگی جسے ہم کہا کرتے ہیں، مین جو زندگی ہوتی ہے، اگلی زندگی جسے ہم کہا کرتے ہیں، کیا اس میں وہ کامیاب ہو پائے گا؟ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس کا ہرگز مطلب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں خوف خدا نہ تھا۔ یقیناً اس کے دل میں خوف خدا تھا، اس نے دنیا میں عبادات کی ہیں، اللہ سے رو رو کر اللہ کو مانگا ہے، اللہ نے اسے عزتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اسے بلندیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے ناظرین، وہ دنیا سے بے خوف ہو جایا کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں، علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں، پچھلے پروگرام میں مفتی صاحب نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ ہمیشہ دنیا کے خوف میں مبتلا رہتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کے خوف کا ذرہ بھی آ جائے ناظرین اکرام، وہ کامیابیوں کی منزلوں کو بھی چھوتا ہے اور اس کے دل سے دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں دنیا کا خوف ہے تو جان لیجئے آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اگر آپ کے دل میں دنیا کا بالکل خوف نہیں ہے تو اپنے دل کے اندر اللہ کے خوف کو جگہ دیجئے، کیونکہ وہ جگہ مانگتا ہے۔ جگہ اگر مل گئی تو کام ہو جائے گا، اور جگہ دینے کے لیے بھی اللہ راضی ہوگا تو جگہ ملے گی۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے دل میں خوف خدا بس جائے گا، اور جس سے اللہ راضی نہ ہوا ناظرین اکرام، وہ خوف خدا حاصل نہیں کر سکتا۔ علماء اکرام سے ہم نے یہ سنا ہے کہ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، شہداء اکرام کیا کہا کرتے ہیں، جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے انہیں دنیا بھی عطا کی ہے، آخرت بھی اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے ان کا خاتمہ بہت برا ہوا ہے، قیامت والے دن بھی انہیں اللہ کریم رسوا کرے گا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کے اندر خوف خدا کو پیدا کریں، اور ہم مفتی صاحب سے آج جانیں گے کہ جو خوف خدا کو پیدا کرتے ہیں انہیں اللہ کیا مقام عطا فرماتا ہے، اور جن کے دل میں نہیں ہوتا اللہ ان کے لیے کیا عذاب رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود، ہمیشہ کی طرح شفقت محبت فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ ہمیشہ کی طرح پیارے بھی لگ رہے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی آپ گفتگو فرماتے ہیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے ناظرین آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں حضرت، ماشاء اللہ سے۔ بالکل جی حضرت، آپ کے ساتھ آج ہمارے ایک نعت خواں اور موجود ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، اچھی آواز ہے ماشاء اللہ سے، ہم نے سوچا اس مرتبہ بھی ان سے ہم کلام سنیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ حسنین علی صاحب ہمارے ساتھ، آئیے جی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ نہیں ماشاء اللہ، بور ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ سرکار کی محفل ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں ذکر ہو وہاں دل شاد رہنا چاہیے، اور چہرے پہ شادابی جھلکنی چاہیے، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے۔ جنہیں اللہ چن لیا کرتا ہے وہی اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، خوف خدا کے حوالے سے لاسٹ پروگرام میں بھی، پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات پڑھ کر ہمیں بتایا۔ میں چاہوں گا آج ہمیں یہ بتائیں نا کہ انبیاء اکرام جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا اور اللہ کے خلیفہ بن کے وہ دنیا میں آئے، وہ اتنا روتے تھے، انہیں اتنا کیوں اللہ کا خوف تھا؟ کیا وجہ تھی حضرت، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین وشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد حمد و صلاۃ کے انتہائی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ ایک مرتبہ پھر بندے ناچیز کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہمارے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کو اگر پڑھا جائے تو آپ کے اس سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک
علماء میں سے وہ ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العزت کی حکمت کو جاننے والا عالم کہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے جو اس دنیا کے اندر علوم دینیہ جسے کہتے ہیں، وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم گناہگاروں تک پہنچے، اس علم کا جاننے والا جو ہوگا وہ عالم کہلائے گا. اور جو اس علم کا جاننے والا ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ خوف خدا دل میں رکھنے کی کیا برکتیں ہیں، خشیت الہی پیدا کرنے کی کیا برکتیں، کیا فضیلتیں ہیں، بلا مبالغہ وہ خوف خدا اپنے دل کے اندر آٹومیٹک پیدا کر لے گا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی زندگی مبارکہ کو دیکھا جائے تو حضرت یحییٰ علیہم الصلوۃ والتسلیم کا ایک ایسا ان کی زندگی کا گویا کہ نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ پوری زندگی اپنے خوف خدا کے اندر روتے رہے. ان کے رونے کا یہ عالم ہوا کرتا کہ جب وہ روتے ان کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتے، اس قدر آنسو کہ ان کے چہرے مبارکہ کے اوپر جہاں جہاں آنسو پڑتے تو وہاں لائنیں بن چکی تھیں اور وہ آنسوؤں کی وجہ سے زخم میں تبدیل ہو چکے تھے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ان کے والد محترم ہیں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، وہ جب اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھتے تو ان کو دیکھ کر وہ بھی زار و زار روتے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کسی نے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جہنم میں آگ ہوگی اور اس آگ کے اندر اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب آگ لگائی جاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، وہ لکڑیاں جب جلتی ہیں تو پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے. میں چھوٹا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چھوٹوں کو جلایا جائے گا تاکہ آگ اور زیادہ بڑھے اور پھر بڑوں کو جلایا جائے گا. اللہ اللہ، یہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ. اب جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، ان میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رفعت و بلندی تک جن کا پہنچا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. آپ بھی خشیت الہی میں زار و زار رویا کرتے، رات بھر عبادت فرمایا کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوف خدا کے اندر رویا اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل کر اس کے چہرے پر آ گیا تو اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی. یہ مقام و مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی کے اندر رونے والے کے متعلق ارشاد فرمایا. اور یہ خشیت جو ہے، یہ رونا جو ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ مومن بندے کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوف خدا میں روتا ہے اللہ رب العزت دوزخ کی آگ کو اس شخص کے اوپر حرام کر دیتا ہے. اور اب روئے گا کون؟ روئے گا وہی. خوف کون پیدا کرے گا؟ وہی پیدا کرے گا خوف کہ جو اللہ رب العزت کے علم و حکمت کو جانتا ہوگا، رب کی ربوبیت کو جانتا ہوگا، اللہ رب العزت کے علم و حکمت کو جانتا ہوگا، اس کی رحیمی کو جانتا ہوگا، اس کی کریمی کو جانتا ہوگا، اس کے جبر کو، اس کے جبار ہونے کو جانتا ہوگا، اس کے قہار ہونے کو جانتا ہوگا، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کو جانتا ہوگا. جب ان تمام چیزوں کو وہ جانتا ہوگا جبھی وہ اپنے دل کے اندر خشیت الہی پیدا کرے گا. تو یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کی ذات وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، لیکن وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. کیا بات ہے. وہ جب قہار ہونے پر آئے، جبار ہونے پر آئے تو پھر قیامت کا دن جو 50,000 برس کے برابر ہوگا، اس دن اس کا غیظ و غضب عروج پر ہوگا. وہ رب اس دن ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، کون ہے جس کی بادشاہی آج کے دن، کون ہے بادشاہ اس دنیا میں میرے سوا؟ لیکن کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا. اس دن رب ذوالجلال کا قہر اور غضب اس قدر عروج پر ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم بھی اپنے رب کے سامنے کوئی سوال یا کوئی زبان سے الفاظ نہیں نکالیں گے سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام انبیاء کرام آئیں گے، آن کر کے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن رب کا جو غیظ و غضب ہے ہماری مجال نہیں کہ ہم ان کے سامنے کوئی بات کر سکیں، آپ کو ہم پیش کرتے ہیں، آپ
اللہ رب العزت کے حضور ہم کلام ہوں اور رب کے حضور ہماری سفارش کیجیے، تمام لوگوں کی سفارش، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے، اور اسی حمد و ثنا کے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا قہر اور غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا۔ اب آئیے غفور اور رحیم، واہ، وہ مہربان ہے، وہ رحیم، وہ رحیم ہونے پر آئے تو 70 ماؤں سے بڑھ کر زیادہ رحیم ہے، بے شک، وہ معاف فرمانے پر آئے، غفور ہونے پر آئے، سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہ ہو انسان کے، وہ پلک جھپکنے میں معاف فرما دے، یہ اس کی شان ہے، بے شک، یہ اس کی شان۔ تو ایسے رب کے صدقے ہم کیوں نہ جائیں، ایسا پیارا خدا ہمیں ملا، ہم اس خدا کے احکامات کیوں نہ مانیں، ہم اس خدا کا خوف اپنے دل کے اندر کیوں نہ لے کر آئیں۔ بالکل یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے اس رب کا خوف اپنے دل کے اندر لے کر آئیں۔ جب رب کا خوف ہم اپنے دل کے اندر لے کر آئیں گے تو ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے، حقوق العباد میں سے ہر ایک کے حق ہم ادا کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی کسی سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے یا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگتا ہے تو اس کو بے تحاشا یہ کہا جاتا ہے کہ خوف خدا کرو، کچھ تو خدا کا خوف اللہ کا کرو۔ خوف کرو، جی، کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ بالکل جی، وہ بالکل جب جی، بھی کوئی غلط کام کرنے لگے گا فوراً خدا کا خوف اس کے سامنے ہوگا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، وہ اسے رک جائے گا۔ یہ رب کا کرم، یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت اسے پھر گناہوں سے بھی بچا لیتا ہے اور اسے جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور وہ پھر نیک کام کرتا چلا جاتا ہے۔ علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی، اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت جیسا کہ آپ نے خوف خدا کی بات کی، ماشاءاللہ سے خوف خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، تو کیوں نہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم جائیں، وہاں حاضری لگائیں، کیونکہ ہم وسیلے والے لوگ ہیں، وہاں سے وسیلہ لیں گے سرکار کا، اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کریں گے یا اللہ حضور کا صدقہ ہمارے دل میں بھی خوف عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں حاضری لگانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راؤ حسین علی صاحب، گزارش ہے جی آپ کی آواز ہے، اور ہم بارگاہ رسالت میں آپ نے منگتے بن کے کھڑے ہیں جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے
مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. کیا خوبصورت دعا ہے. اللہ کریم ہم سب کے حق میں اس دعا کو، اس التجا کو قبول فرمائے. خوف خدا کی بات ہو رہی ہے. علامہ صاحب یقیناً مجھ سمیت سارے لوگ اللہ کا خوف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کیا عمل اپنایا جائے کہ جس عمل کرنے سے ہمارے دل میں خوف خدا آ جائے؟ فرمائیے گا. جی بالکل. اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کیا ہیں جی، اور وہ رب کہاں موجود ہے. ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ اوپر والا جانے، حالانکہ رب تو ارشاد فرماتا ہے میں تو ہر جگہ موجود ہوں. اور حدیث مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے ارشاد فرمایا کہ میں بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو وہ رب ہر جگہ موجود ہے. جب ہم اللہ رب العزت کی موجودگی کو محسوس کر لیں یا اس کے اوپر یقین کر لیں کہ رب ہر جگہ موجود ہے، ہم کوئی بھی غلط کام کریں گے تو وہ رب دیکھ رہا ہے، ہم کوئی بھی نیک کام کریں گے تو وہ رب دیکھ رہا ہے، ہم اچھا کام کریں تو وہ رب خوش ہوگا، غلط کام کریں تو وہ رب ناراض ہوگا. تو یہ چیز اگر ہم اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں تو یہاں سے ابتدا ہوتی ہے خوف خدا کی. اور جب خوف خدا آہستہ سے پیدا ہونے لگے دل کے اندر تو عاجزی اور انکساری اپنے اندر لائی جائے. ایسا نہ ہو کہ خوف خدا دل کے اندر پیدا کرنے کے بعد ہم غرور و تکبر کی طرف چلے جائیں. یاد رکھیے کہ غرور اور تکبر ایک بہت ہی بڑا قبیح عمل ہے. خوف خدا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری فطری عمل یہ آٹومیٹک پیدا ہوگی انسان کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جس طرح بھینس کا دودھ اس کے تھن سے نکالا جاتا ہے، نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے خوف خدا جس نے اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا اور پیدا کر کے وہ گویا کہ اللہ رب العزت کے حضور اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، تو اب جس طرح دودھ تھن کے اندر دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے اس کو جہنم کی آزادی مل جائے گی اور دوبارہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. ناممکن ہے. کیا بات. خوف خدا جس نے اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیے، اللہ رب العزت اس شخص کو جو ہے گویا کہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا. بالکل. اچھا حضرت آپ کی گفتگو سے ایک چیز جیسا کہ مختصر سا میں چاہوں گا اس کا آنسر مل جائے کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. ایک تو لوگ اللہ میاں کہتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کو پکارتے ہیں اللہ میاں، اے میرے اللہ میاں، اس طرح کے الفاظات. اس کے ساتھ ساتھ اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والا، تو کیا یہ الفاظ استعمال کرنا گناہ ہے؟ دیکھیں اس کے لیے بزرگوں نے منع فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت وہ جہت سے پاک ہے. اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، اس کے لیے کوئی خاص سمت متعین کرنا یہ مناسب نہیں ہے کہ اوپر والا جانتا ہے. اگر اوپر کی سمت آپ نے متعین کر دی ہے آپ نے تو گویا کہ خاص سمت متعین کر دی. اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے. علماء کرام منع فرماتے ہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اوپر والا جانے، بلکہ بولیں کہ اللہ رب العزت جانے، اللہ تعالی جانے. اور لفظ میاں کے حوالے سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ میاں کا لفظ چونکہ شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا گھروں میں، تو اللہ میاں
اللہ تعالیٰ بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، واحد و یکتا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو رب ذوالجلال کی گویا کہ ناموں کو بلند مرتبے والے ظاہر کرتے ہیں وہ نام استعمال کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت، اللہ جل وعلا، اللہ تبارک و تعالی، اتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ کریم، اللہ پاک، جی اللہ کریم، ان ناموں کو چھوڑ کے ہم اللہ میاں ایسے لفظ کی طرف آئیں کہ جس کے اندر شکوک و شبہات ہیں کہ مماثلت بھی شوہر کی طرف ہو رہی ہے، تو ایسے اسماء سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بالکل، علماء کرام نے کہا کہ ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، گفتگو کا بہت شکریہ۔ یقیناً ناظرین اکرام آپ بھی بہت کچھ سیکھتے ہوں گے، میں بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمارا ہی امید بیٹھنا قبول فرمائے اور نور ہدایت کو اللہ پاک ترقیوں کی طرف گامزن فرمائے، اور ہمارے چینل وینس کو بھی اللہ پاک عروج عطا فرمائے۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ، اسپیشلی مفتی صاحب آپ کا، راؤ حسین صاحب آپ کا۔ امید کرتا ہوں آئندہ بھی آپ لوگ تشریف لائیں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے، اپنا اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا رکھیے خیال، ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔